السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب فٹ اور ٹھیک ہوں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں ضمیر کی قسط نمبر 26۔ ضمیر آفس میں داخل ہوا اور پھر اسے فوراً ہی سر اکرم کے دفتر میں بلا لیا گیا۔ ضمیر شرمندہ تھا، اسے معلوم تھا کہ سر اکرم صاحب اس کی ایسی غفلت پر بہت ناراض ہوں گے۔ "May I come in, sir?" ضمیر نے اکرم کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ کھول کر پوچھا۔ "یس پلیز کم ان." سر اکرم نے اس پر گہری نظر ڈالی اور پھر سے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئے۔ اسے آج ضمیر کے آفس لیٹ آنے کی خبر مل گئی تھی تو اس نے اسے سیدھے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ چونکہ وہ بہت اچھا مبصر تھا، اس نے فوراً دیکھا کہ ضمیر کسی الجھن میں ہے۔ اس نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر، تمہاری والدہ کیسی ہیں اب?" اس نے ضمیر سے پوچھا۔ "جی وہ بہتر ہیں جناب، آپ کی فکر کا شکریہ۔ تمہیں پتہ ہے ضمیر، تم میرے سب سے زیادہ وقت کے پابند ملازم ہو، اور آج میں تمہاری وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو۔ ضمیر نے فوراً ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، جیسے وہ تمام الجھنوں کو چھپانا چاہ رہا ہو، اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ "نہیں جناب، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔" اکرم نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اب وہ ضمیر کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ "کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے چہرے پر احمق لکھا ہوا ہے؟" وہ ہنسا۔ "نہیں، بالکل نہیں جناب۔" ضمیر گھبرا گیا۔ ضمیر، تم جانتے ہو ہم یہاں ایک خاندان کی طرح ہیں۔ میں نے کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسے وہ میرے غلام ہو، کیونکہ میں سنجیدگی سے دیکھوں تو میرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ یہ میرا خاندان ہے، یہاں سب وفادار ہیں۔ میرے غم اور خوشی میں انہوں نے مجھ سے پیار کیا، میرا بہت خیال رکھا۔ اب تم بھی میرے خاندان کا حصہ ہو ضمیر۔ آپ کو ہمیشہ اپنے مسائل بتانے کے لیے مکمل آزادی ہے۔ ضمیر کچھ دیر خاموش رہا۔ "شیئر کرنے کو کچھ نہیں ہے جناب، بس امی کی طبیعت نے پریشان کر دیا ہے۔" ضمیر، یاد رکھنا، آپ کی امی کا آپ سے جو رشتہ ہے نا، وہ بہت قیمتی ہے اور اسے کبھی مت کھونا۔ اس نے یقیناً آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ سہا ہے۔ "جی سر، میں جانتا ہوں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میں نے ایسا سوچا بھی تو بھی نہیں کر سکا۔" مسٹر اکرم الجھ گئے۔ "آپ کا کیا مطلب ہے ضمیر؟" ضمیر چونک گیا۔ "نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔" اکرم کو معلوم تھا کہ ضمیر کچھ تو چھپا رہا ہے۔ "اچھا، میں آج آپ کی والدہ سے ملنے آؤں گا۔" ضمیر الجھن میں پڑ گیا۔ "آج؟" "ہاں، آج یا ہو سکتا ہے کل۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟" "نہیں جناب، ہرگز نہیں، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی۔" ضمیر کی الجھن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔
اکرم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ شکریہ سر۔ ضمیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زمل رو رہی تھی مگر وہ کھڑی ہوئی۔ کیسی ماں ہو تم؟ تم میری اجازت کے بغیر میری شادی طے کر رہی ہو؟ تم مجھے کبھی نہیں سمجھو گی زمل، کنول نے کہا۔ او گاڈ کنول، یہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کی زبان کتنی لمبی ہے، زمل کی آنٹی نے کہا۔ اوہ پلیز اسے سکھا دیں کہ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ بات کرنے رہنے کا طریقہ، جیسے وہ سلام کیے بغیر اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اف خدایا، اتنی خراب لڑکی ہے۔ اگر یہ میری بیٹی کی پسند نہ ہوتی تو میں اس کے بارے میں دوبارہ ضرور سوچتی۔ اور یاد رکھنا، ہم جمعے کو یہاں نکاح کی تقریب کے لیے آئیں گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے چلی گئی۔ زمل حیران رہ گئی۔ اس نے حیرانی سے اپنی ماں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ آنے والے جمعے کو؟ اس کی آواز شکایات سے بھری ہوئی تھی۔ ماں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ زمل کو بہت صدمہ ہوا۔ کنول مشکل سے مستحکم ہوئی اور آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمل، تم ہمیشہ مجھے کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ سب کون سنبھالے گا؟ زمینیں، جائیدادیں، جانور، بتاؤ۔ جب آپ کی دادی زندہ تھیں تو ایک طاقتور مقام تھا، عزت تھی، لیکن اب تو مزدور بھی مالک بنے پھرتے ہیں۔ سب کچھ بگاڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری ان پہ نظر ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے اور کہا کہ ہم پر ان کا قرض واجب الادا ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ بتاؤ، اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے بھلا؟ میں نہیں جانتی کہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں اس گھر کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے زمل، یہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس کی آواز بھر آئی۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، تمہارے بابا بھی اس قابل نہیں ہیں۔ تو کیا آپ مجھے قربان کر دیں گی؟ قربان؟ تم بے وقوف! وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا بیٹی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ماں، اگر وہ کرتا بھی ہے نا تو میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ زمل، میرا سر کھانا بند کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا۔ جس کا تم انتظار کر رہی ہو نا، وہ تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ زمل کے الفاظ اس کے منہ میں اٹک کے رہ گئے۔ کنول کمرے سے نکل گئی۔ زمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ضمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ ضمیر، جو آفس میں اپنے کام پر توجہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، فون کی گھنٹی سنائی دی تو اس نے فوراً یہ سوچ کر کال پک کی کہ شاید آمینہ نے اسے کال کی ہے۔ اس نے کہا، جی امی۔ ضمیر نے سنا آواز ہی الگ تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا۔ زمل، اف، تم نے دوبارہ مجھے کال کی۔ تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ اچھا کام نہیں ہے کیا؟ پلیز ضمیر، وہ رو رہی تھی۔ ضمیر اب پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی آواز میں نرمی پیدا کی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے
میری ماں میری شادی میری کزن سے کر رہی ہیں۔ ضمیر بہت پریشان ہوا لیکن اس نے نہیں دکھایا۔ تو میں کیا کروں؟ ضمیر پلیز مجھے بچا لو۔ ضمیر کا دل ڈوبنے لگا، بس وہ نہیں چاہتا تھا کہ محبت اس پر قابو کرے۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی، کالر کا بٹن کھولا۔ دیکھو، میرا خیال ہے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم شادی کر رہی ہو۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور میں ابھی بہت مصروف ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ گہرا سانس لیا۔ ضمیر کی براؤن خوبصورت آنکھیں اس کے ذہن میں آئیں۔ اس نے اس کا سر تھاما۔ وہ شادی کر رہی ہے؟ کیوں؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، اور میں اس کی فکر میں کیوں کھلا جا رہا ہوں؟ او خدا، وہ بہت پریشان تھا۔ اوہ، کیوں وہ ہمیشہ میرے دماغ میں گھومتی ہی رہتی ہے؟ اسے یاد آیا کہ کیسے انہوں نے غلطی سے ایک دوسرے کو بوسہ دیا تھا۔ اسے اس کے لیے محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گھریلو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمیر کو بہت کم کام دیا گیا تھا اور دفتر سے جلد ہی چھٹی بھی مل گئی تھی۔ ضمیر فرش پر بیٹھی تھی، بیڈ پر اس کا سر یوں تھا جیسے کسی مجسمے کا ہو۔ کیا میں غلط ہوں؟ میں نے ضمیر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور فکر دیکھی ہے۔ میری طرف سے اتنا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی۔ اچانک اس نے کہا، ہاں آنٹی آمینہ، ہاں، اب وہی مجھے بچا سکتی ہیں۔ مجھے ان کے پاس جانا ہوگا۔ ضمیر گھر میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلا تھا، سب ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے ماں کی فکر ہونے لگی۔ اس نے سب کچھ میز پر رکھا، جلدی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ دروازہ بند تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اس کے دماغ میں برے برے خیال آنے لگے۔ مجھے امید ہے کہ امی ٹھیک ہوں۔ مجھے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے۔ ماں، ماں، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اس نے دیکھا کہ آمینہ سامنے آئی ہے۔ وہ چونک گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ ماں؟ آمینہ نے جواب نہیں دیا اور سیدھا اپنے بستر پر چلی گئی۔ ماں؟ آمینہ نے کچھ نہیں کہا۔ ماں؟ ضمیر اس کے قریب آیا۔ اس نے دوائیوں کی طرف دیکھا جو نہیں لی گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے آپ کے لیے برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پلیز ماں، مجھے معاف کر دیں۔ اپنے آپ کو اذیت تو نہ دیں پلیز۔ میں عادی ہوں ضمیر، میری فکر نہ کرو تم۔ لیکن میں تو اس کا عادی نہیں ہوں۔ ماں، میں نے تو آپ کو ہمیشہ گلاب کی طرح کھلا ہوا دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی درد کی وجہ میں ہوں۔ نہیں، میں وجہ ہوں۔ احمد سے شادی کا فیصلہ بھی تو میرا تھا۔ میں نے ہی غلط کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ ماں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلی جائیں گی تو میں مر جاؤں گا۔
آمنہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو ضمیر؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ صرف میری ہو، میں آپ کو بانٹنا نہیں چاہتا۔ اس کے گال سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا ہوں ماں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے جدا ہو جاؤ؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ اس کے بغیر جی تو رہی تھی نا۔ آمنہ چونک گئی۔ ضمیر؟ آمنہ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ کیا تم اتنے خود غرض ہو ضمیر؟ چاہتا تو مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہہ سکتا تھا۔ اسے ایسا کہنے کا حق بھی تو تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اس رشتے کے ساتھ رہا، اور تم مجھے اسے دنوں میں ختم کرنے کو کہہ رہے ہو ضمیر۔ کیا آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہے ضمیر کہ آپ ہم دونوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ آمنہ نے کہا۔ تم صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہو بس۔ ہاں میں ہوں خود غرض، میں ہوں خود غرض، اور تم سے میری محبت خود غرض ہے ماں۔ کسی نے دروازے پر دستک دی۔